اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے صاحب ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے برادری کے سارے بزرگ بھائی دوست، اپنی بہنیں مائیں بیٹیاں جو بڑے دور دراز سے یہاں پہ تشریف لائے. میں بھی صبح 9 بجے سے اسلام آباد سے نکلا ہوں اور آپ کا بھی مجھے احساس ہے کہ جس طرح یہاں پہ حاجی رؤف مغل صاحب نے اناؤنس کیا، آزاد کشمیر سے دور دراز سے ہمارے بھائی یہاں پہ تشریف لائے. یقیناً آپ کا بھی حاجی عبدالرؤف مغل صاحب نے امتحان جو ہے وہ کافی لیا ہے. میری کوشش تھی کہ یہ امتحان جلدی ختم ہو جاتا، لیکن اب کیا کریں، حاجی عبدالرؤف مغل صاحب کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے کہ بڑے ورکر آدمی ہیں، بڑے محنتی ہیں اور بہت مخلص ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ انہوں نے اپنی برادری کو لیڈ کیا اور جتنی محنت یہ کرتے ہیں، تمام برادری کے پاس جاتے ہیں، کبھی میرے پاس آتے ہیں، ایک ایک بندے کے پاس جا کے سب کو کیل کرتے ہیں، پھر اکٹھا کرتے ہیں اور پھر آپ کو اور ہمیں ملاتے ہیں. اسی طرح سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے قائدین جناب علی اشرف مغل صاحب، جناب سعید احمد تاج صاحب، جناب ڈاکٹر سرفراز صاحب اور سارے، اب نام میں لوں گا تو اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے. برادری کے ان سب قائدین کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری برادری کے جو مختلف گروپس مختلف جگہوں پہ علیحدہ علیحدہ بیٹھے ہوئے تھے، آج اللہ کے فضل و کرم سے حاجی رؤف مغل صاحب کی محنت سے اور ان کی مخلص پن کی وجہ سے آج ہمارے کافی سارے برادری کے وہ سارے گروپ جو ہے یہاں پہ اکٹھے ہو گئے اور ہم سارے یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. سردار تنویر الیاس صاحب نے آج میرے سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے یہاں پہ آنا تھا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی فوتگی پہ انہیں میڈم فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ جانا پڑ گیا. انہوں نے مجھے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ اگر مجھے ہیلی مل گیا تو میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا، لیکن وہ صرف اس وجہ سے نہیں آ سکے کہ وہ اس میں مصروفیت ان کی اچانک سے آ گئی. تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ آپ کے سامنے ان کی حاضری لگا دوں. جیسے یہاں پہ حاجی رؤف مغل صاحب نے بڑے دعوے سے یہ کہہ دیا کہ اگر یونیورسٹی کا اعلان نہیں کیا ظہیر الدین بابر یونیورسٹی کا تو پھر گورنر صاحب یہاں سے جا ہی نہیں سکتے. تو جب میں 6 بجے کا آیا ہوں تو اب جانا ہے، تو پھر اگر جانا ہے تو پھر یونیورسٹی کا اعلان تو کرنا پڑے گا. سردار سلیم حیدر مغل، سردار سلیم حیدر مغل، ہم جو کہ سردار سلیم حیدر مغل، آل پاکستان تنظیم مغلیہ، آل پاکستان تنظیم مغلیہ. اب حاجی رؤف مغل صاحب سے میں کہوں گا کہ اپنی برادری کے قائدین کو لے کے میرے پاس تشریف لے آئیں اور وہاں پہ ہم بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ یہ جو ظہیر الدین بابر یونیورسٹی ہم نے انشاءاللہ بنانی ہے وہ ہم نے مل کے برادری کی یونیورسٹی بنانی ہے یا پبلک سیکٹر یونیورسٹی بنانی ہے. اس کے لیے سارے مل کے ایک مشورہ کریں گے اور پھر جو طریقہ طے ہوگا اس پہ انشاءاللہ
ہم اس پہ جو پیپر ورک ہے اس کو شروع کر دیں گے اور انشاءاللہ بہت جلدی اللہ کے فضل و کرم سے اس کی اپروول لینے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ اور مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ سال پہلے میں نے آپ سے آ کے جو بات کی تھی کہ آپ نے 337 سال اس ملک پہ سب کانٹیننٹ پہ حکومت کی اور میں نے آپ سے کہا اور میرے صرف اور صرف ایک کی خواہش تھی کہ میرا برادری اور خاندان جو ہے جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے جو ان کی ایک تاریخ ہے وہ اس کے مطابق سر اٹھا کے اپنی زندگی گزار سکیں۔ آج اگر 100% سیٹسفیکشن مجھے نہیں ہے لیکن 75% ضرور ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا برادری خاندان جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہے، انہوں نے اپنی ٹانگوں میں زور ڈال لیا ہے اور انہوں نے سر اٹھا کے جینا سیکھ لیا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ نے ہمارے خاندان کو بہت سارے وسائل دیے ہوئے ہیں، ہم میں سے بہت ہی تکڑے باعزت اور باوقار لوگ موجود ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ آپ مہربانی کریں بجائے اس کے کہ دوسروں کے ڈیروں پہ جا کے سلام کریں، اپنے ڈیروں کو کھولیں تاکہ وہ آپ کے پاس آئیں اور وہ آپ کا سلام کریں آپ پہ۔ اسی طرح یہاں پہ جو بات کی گئی میں یہ کہوں گا کہ اللہ نے جن کو طاقت دی ہوئی ہے، اللہ نے جن کو وسائل دیے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ اللہ کے فضل و کرم سے کروڑوں روپے جو ہے وہ کمزور لوگوں میں بانٹتے ہیں، تو میں آپ سے تقاضا کروں گا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ 2 کمپیوٹر رکھیں، اس پہ 2 اپنے ملازم بٹھائیں اور انہیں کہیں کہ اپنی برادری کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کریں اور اس میں جو کمزور ہماری برادری کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ تمہاری ہر چیز پہ قرابت داروں کا پہلا حق ہے، تو آپ اپنے قرابت داروں کا جو پہلا حق ہے اس کو نکالیں اور اس ڈیٹے کے مطابق اپنی برادری کو اتنا تگڑا کر دیں کہ وہ کسی کی طرف دیکھنے کے لیے مجبور ہی نہ ہو۔ اور اگر ہمارے سارے یہ بھائی اپنی اپنی جگہ پہ ایک اس طرح کی پلان بنائیں اور ڈیٹا اکٹھا کر کے ہمارے جو کمزور برادری ہے ان کا ہاتھ پکڑیں اور خاموشی سے ان کی مدد کریں، تو میرا خیال ہے کوئی وجہ نہیں کہ ہم کسی دوسرے کی طرف دیکھیں، ہم نے اکٹھا ہونا ہے، اکٹھا ہو کے چلنا ہے۔ یہاں پہ بڑی زبردست باتیں ہوئی اور دیکھیں ایک جو ہماری کوشش تھی کہ ہم سارے اکٹھے ہوں، اس جذبے میں آج مجھے بڑا فخر ہے کہ دیکھیں ہمارے بھائی یو کے سے رؤوف مغل صاحب اسپیشل یو کے سے جو ہے وہ اس کنونشن کے لیے آئے ہیں، تو یقیناً پھر اس کنونشن کی امپورٹنس تھی تو وہ آئے ہیں یہاں پہ۔ اسی طرح امریکہ سے ہمارے حاجی طالب حسین صاحب ہمارے بڑے بھائی امریکہ سے اسپیشل اس کنونشن کے لیے آئے، تو یہ بھی ان کا بہت شکریہ اور ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے نہیں پتا، مجھے جو بتایا جاتا ہے اگر ہم 4.5 کروڑ ہیں، اگر 4.5 کروڑ نہیں ہے 2 کروڑ بھی ہیں، تو پھر کم از کم جیسے میں نے کئی دفعہ یہ بات کی کہ پنجاب میں جب بات ہوتی ہے کسی بھی کاسٹ کی تو اس میں آپ کا نام نہیں لیا جاتا، اور ہماری یہ جو جدوجہد ہے جو بار بار کے کنونشن ہے اور بار بار ہم اکٹھے ہو رہے ہیں اور ایک سوچ اور ایک فکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جدوجہد یہ ہے کہ چاہے جب بھی پنجاب میں کسی بھی ذات برادری یا خاندان کی بات ہو تو پھر آپ کی بات جو ہے وہ سب سے پہلے ہو، اور وہ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب ہم سارے اکٹھے ہو کے یہ ثابت کریں کہ ہم ایک طاقت ہے۔ میں مانتا ہوں میرے نظریہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، میرے بہت ساری برادری جو ہے اکثریت گجرانوالہ اور لاہور اور اس ایریا میں ان کے نظریات مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، ہمارے بہت ساری برادری ہے جن کے نظریات پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، لیکن اگر ہم بکھرے رہیں گے تو کوئی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ہماری طاقت ہے۔ اگر یہ میں ایک انگلی آپ کے سامنے کروں گا اس کو توڑنا بہت آسان ہے،
لیکن اگر یہ اکٹھا کر کے میں مکہ کسی کو ماروں گا تو یہ مکہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا ناک ٹوٹے گا۔ اگر آپ نے برادری اور خاندان کا نام بلند کرنا ہے اور وہ پنجاب نہیں پگ چے مغلانہ شملہ اچا کرنا نے تو پھر اکٹھے ہو گئے جو پھر نظریات پیچھے رکھ دو۔ پھر تو آپ یہ دیکھیں کہ کہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ہماری برادری کے لیے بہتر کچھ مل سکتا ہے۔ ہم نے کوئی پیسے نہیں لینے، ہم نے کوئی ان سے کوئی بھیک نہیں لینا، ہم نے اپنا حق لینا ہے، ہم نے اپنی عزت اپنا وقار لینا ہے اور اپنے خاندان کی عزت اور وقار کو بڑھانا ہے۔ اور اس کے لیے وہ تب ہوگا کہ یہ چیلنج سمجھ کے اگلے الیکشن میں کم از کم آپ کے 5 MNA اور 10-15 MPA آپ کی برادری کے ہوں گے تو بات بنے گی۔ اس کے لیے میں پیپلز پارٹی سے ہوں، میرے پہ پیپلز پارٹی نے مہربانی کی، مجھے پاکستان کا سب سے بڑا آئینی عہدہ دیا۔ میں آپ کو کہتا ہوں حاجی عبدالرؤف مغل صاحب، علی اشرف مغل صاحب، سارے بھائی دوست جتنے گروپ ہیں آپ مل کے بیٹھے، اپنی ایک سپریم کونسل بنائیں، اس کو سارے اختیار دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو پیپلز پارٹی سے بہتر ملتا ہے، وہاں سے آپ کو سیٹیں مل سکتی ہیں، آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نون لیگ سے بہتر مل سکتی ہیں، نون لیگ کے ساتھ چلیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں PTI سے بہتر مل سکتی ہیں، ان کے ساتھ چلیں۔ میں پوری مدد، پوری امداد میری دن رات آپ کے ساتھ ہوگی، صرف اس ایک کاز پہ کہ ہمارا جو خاندانی ایک عزت اور وقار ہے وہ بحال ہو اور لوگ یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ واقعی ہمارے پلے کچھ ہے۔ اگر ہم صرف باتیں کرتے رہیں گے اور ٹکڑوں میں بٹے رہیں گے اور یہ کرتے رہیں گے کہ نہیں میں نون نہ آنا، نہیں میں PTI نہ آنا، نہیں میں پیپلز پارٹی نہ آنا، تو پھر میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ دیکھیں کسی بھی پارٹی کے ساتھ اگر ہمارے نظریات ہیں تو وہاں پہ آپ کی وہ عزت نہیں ہے۔ میں اپنے برادری اور خاندان سے یہ کہتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ ہم نون لیگ کے ساتھ ہیں، وہ کل جا کے نون لیگ کے کسی لیڈر سے مجھے مل کے دکھائیں اور وہ آپ کے عزت اور وقار کے مطابق آپ کو اپنے ساتھ بٹھائے اور یہ نظر آئے کہ ہاں مغلوں نے کی شہزادے کوئی عزت مقام ملنا پیا تے اسی تواڈے نال ہاں۔ دیکھیں یہاں پہ کوئی جو بات ہے وہ کسی کی ذات کی یا نہیں ہے، یہاں پہ بات خاندان کی عزت کی ہے اور خاندان کے وقار کی ہے۔ اور ہمارا خاندان، مجھے یہ فخر ہے کہ یہاں سب کانٹیننٹ میں بسنے والے تمام لوگ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، تمام برادریاں ہمارے لیے قابل عزت ہے۔ لیکن تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو کسی کا جو